کی 4 آیات پڑھی، اس کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سی تشریح عرض کی۔ اب ان 4 آیات کے بعد 5ویں آیت کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں اپنے بندے سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے جب بھی تم مجھ سے مانگے نا تو مولا کیا مانگو؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھا رستہ مانگ لینا۔ کیا مانگ لینا؟ سیدھا رستہ مانگ لینا۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا بھی کی، یہ بھی کہا کہ مولا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اکیلا کرتے ہی نہیں، یعنی کہ مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کی بات ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں اس میں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مولا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا رہوں گا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ یعنی کہ پہلے حال میں کچھ اور ہے، لیکن جب مستقبل کی بات ہوگی، فیوچر کی بات ہوگی، تو اللہ سے عہد کیا جا رہا ہے کہ مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ بھی تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا۔ یہ اعتقاد رکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اب وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت جو ہمیں فرما رہا ہے کہ مجھ سے سیدھا رستہ مانگو، یہ سیدھا رستہ اللہ رب العزت سے اسلام پر، اپنے ایمان پر، اپنے عقائد پر قائم رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، ثابت قدم رہنے کی۔ جیسا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے ہیں؟ ثبت قلبی علی دینک یا اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، ثبت قلبی علی دینک یا اللہ، اے اللہ میرے دل کو اپنے اس دین پر ہمیشہ ثابت قدم رکھنا۔ تو یہ دعا آپ بھی مانگا کریں، وہ جسے چاہے پھیر دے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ وہ مالک ہے نا، اور مالک جیسے چاہتا ہے اپنی چیز میں تصرف فرماتا ہے، وہ جس کے دل کو چاہے ہدایت دے دے، جس کے دل کو چاہے ٹیڑھا کر دے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا تم نے دعا کرنی ہے، عطا میں نے کر دینا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھا رستہ مانگ، شو اس ٹو رائٹ پاتھ، سیدھا رستہ۔ اب کن کا رستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کیا کہ کوئی عام سا رستہ نہیں ہے، مجھ سے ان لوگوں کا رستہ مانگ کہ مولا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تھوڑا سوچی بولیں گے تو، تاکہ پیارے قرآن پاک کی آیت ہی ہے کہ قرآن عظیم کی ایک آیت کا جب ایک لفظ پڑھا جاتا ہے نا، وہ ایک نہیں ہوتا، اللہ ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پیارے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر الف لام میم، یہ ایک نہیں ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہے، الف کی علیحدہ نیکیاں ملے گی، لام کی علیحدہ ملے گی، میم کی علیحدہ نیکیاں ملے گی۔ تو اسی لیے جب قرآن پاک کا کوئی لفظ آپ سے پوچھا جائے تو آپ بلند آواز سے کہا کریں، ہو سکتا ہے قرآن پاک کے یہ لفظ محبت سے کہنے سے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ تو اللہ رب العزت سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے ہی اس کا جواب لیا جاتا ہے۔ جیسے مولا کن کا رستہ ہے، کن پر تو نے انعام کیا ہے، تو قرآن عظیم میں ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انعام کیا، مولا کن پر؟ فرمایا نبیوں پر، مولا پھر کن پر؟ فرمایا میں نے صدیقوں پر، مولا پھر کن پر؟ فرمایا میں نے شہیدوں پر، مولا پھر کن پر؟ آواز آئی پھر میں نے انعام کیا اپنے نیک بندوں پر، وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا یہ جو جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے نا، ان لوگوں کا ساتھ کتنا ہی اچھا ساتھ ہے۔ کوئی ڈھونڈتا ہے دوست، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے نا کہ لوگ دوست اسے بناتے ہیں جس کا لائف سٹائل بہت اعلیٰ ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑی کوٹھی ہے، جس کے پاس کہتے ہیں یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے،
وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اپنے علاقے میں دھوم پڑی ہوتی ہے جی فلاں ایم اے نے میرا دوست ہے، فلاں ایم پی اے میرا دوست ہے، یعنی کہ پیسے والے کو دوست بنایا جاتا ہے، اچھے لائف سٹائل والے کو، اچھی گاڑی والے کو، اچھی کوٹھی والے کو، اچھے سٹیٹس والے کو کہ یہ میرا دوست ہے، تو آواز آتی نہیں نہیں نہیں، تو پیسے کو اپنا معیار بنا کے دوستی ڈھونڈتا ہے، بڑی گاڑی کو معیار بنا کے دوستی ڈھونڈتا ہے، تو آواز آئی نہیں نہیں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گی، اور پھر تو بھی ان کے ساتھ مل کے دنیا دار ہو جائے گا، تو مولا پھر کس کو دوست بناؤں؟ فرمایا تو بنا نا میرے نبی کو دوست، فرمایا بنانا تو صدیقوں کو دوست، بنانا تو صدیق اکبر کو دوست، مولا پھر فرمایا بنانا تو شہیدوں کو دوست، مولا کون سا شہید؟ فرمایا پھر حسین سے بڑھ کے شہید تمہیں کون نظر آتا ہے؟ فرمایا بنا ہاں میرے حسین کو دوست، پھر فرمایا کہ صالحین نیک لوگوں کو دوست بناؤ، وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں، جس کی دوستی کو اچھا اللہ رب العزت کہے ان کی دوستی کتنی اچھی ہوگی۔ تو آج ہمیں اپنے معیار کو بدلنا ہوگا، چاہے وہ کہیں چھوٹی سی جھوپڑی لگا کر بیٹھا ہو، اس کے گھر میں وہ بڑی گاڑی، وہ بڑے بڑے بیڈ نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس اللہ کا ذکر ہو نا، تو اس سے دوستی لگا لیا کرو، تمہیں ہر چیز ہی وہی سے مل جائے گی۔ اور میں بات کو مکمل کروں، آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھ سے ان لوگوں کی سنگت نہ مانگ، ان لوگوں کا رستہ نہ مانگ جن پر میں نے غضب کیا ہے، جن پر ناراضگی ہے، اور ان کا بھی نہ مانگ جو بھٹک چکے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ مولا یہ کون ہے؟ ایک طرف سے آواز تفسیر میں لکھا ہے یہودی اور نصرانی، فرمایا مجھ سے نہ نصرانیوں کا، عیسائیوں کا رستہ مانگ، نہ مجھ سے یہودیوں کا رستہ مانگ، نہ ان لوگوں کا رستہ مانگ جن سے میں ناراض ہوں، نہ ان لوگوں کا رستہ مانگ جن کو جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب کا رستہ مانگا نا، جب تم میرے محبوب کے رستے پر چلتا جائے گا، پہلے رستے میں مدینہ آئے گا، پھر میرا محبوب مدینے سے تمہیں میرے پاس لے آئے گا۔ تو پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے رستہ مانگ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے سٹیٹس کو بدلنا ہوگا، اپنے معیار کو بدلنا ہوگا۔ آج فرمایا من تشبہ، فرمایا جو جس کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم اپنا لباس دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، اپنے افعال دیکھیں، اپنے اقوال دیکھیں، سب کچھ غیروں کی طرح ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نہ عیسائیوں کا رستہ مانگو، نہ یہودیوں کا مانگو۔ کیا ہمارا لباس اسلام والا ہے؟ عیسائیوں والا لباس، یہودیوں والا لباس، ہمارے چہرے اسلام والے ہیں، یہودیوں والے، ہمارے اقوال اسلام والے ہیں، سب کچھ غیروں کا آ گیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں تم نے ان کا مانگنا ہی نہیں، تو چلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم نے مانگنا ہے تو ہم تو چل پڑے ہیں ان کے رستے پہ۔ نہیں، آئیے واپس اللہ اور اس کے رسول کے رستے کی طرف آ جائیے، امام حسین کے رستے کی طرف آ جائیے، تاکہ پتہ چلے اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کیا فرماتا ہے۔ اور آخر میں جو لفظ آمین ہے، یہ سورہ فاتحہ کا قرآنی حصہ نہیں ہے، احادیث میں موجود ہے، لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن عظیم میں یہ لفظ لکھا نہیں ہوتا۔ تو یہ آمین سنت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہنا، نماز کے دوران اونچی آواز سے آمین نہیں کہنی، آہستہ آواز سے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، امام صاحب پڑھے تو مقتدی اتنی آواز میں آمین کہیں جتنی آواز میں فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی مثل، یعنی کہ فرشتے کوئی شور کر کے تو نہیں چیز نہیں کہتے آمین، نہیں، محبت سے اور پیار سے آمین کہنا تمہارا کام ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کا کام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج سورہ فاتحہ کی مختصر تشریح اور تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت آئندہ بھی ہمیں قرآن پاک پڑھ کے سمجھ کے عمل کی